السلام علیکم، ڈاکٹر امجد جی میں اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین کرام، عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، پاکستان تحریک انصاف کے بانی، جس طرح ان کے ساتھ زیادتیاں کی جا رہی ہیں، جعلی کیسز ڈالے جا رہے ہیں، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کو بین کر کے بلا چھینا گیا، اور کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے ایک تاریخی فیصلہ دیا، اور اس تاریخی فیصلے کی روشنی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو بلا بھی واپس مل گیا، اور وہ مخصوص سیٹیں بھی واپس مل گئیں جو کہ وقت کی حکومت اور الیکشن کمیشن ان کو نہیں دینا جا رہا تھا۔ تو اس ساری بات پہ روشنی ڈالنے کے لیے آج میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا کے پاس پہنچا ہوں۔ میاں طیب صاحب ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں وکلا ونگ کے، اور مختلف ادوار میں ان کے پاس بھی عہدے رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے درینہ ورکر ہیں، اور ان سے بات کریں گے جو کل فیصلہ آیا، لیکن آج ابھی فیصلہ عدت کیس کا آیا ہے، اور سب سے پہلے میاں صاحب کو مبارکباد دیتے ہیں، اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آج کا جو عدت کیس کا فیصلہ دیا گیا تو اس کو آپ کس روشنی میں دیکھتے ہیں؟ میاں صاحب سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو، آج کا جو عدت کیس اور کل کے کیس کی بھی مبارک ہو۔ تو آپ کیا خیر مبارک جناب، بہت شکریہ آپ کا، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص کرم کیا ہماری جماعت پر کہ ہماری غصب شدہ چوری کی ہوئی سیٹیں، چھینی ہوئی سیٹیں اللہ تعالیٰ نے واپس دیں، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان ججز کو جنہوں نے اس حق اور سچ کا فیصلہ کیا ہے، وہ لائق تحسین ہیں پوری قوم کی طرف سے۔ ان کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں۔ اچھا، بات ہم کریں گے کل کے کیس پہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے، لیکن آج کیونکہ عدت کیس آج ہی ابھی خبر آئی ہے، تو سب سے پہلے اس پہ ہم بحث کریں گے۔ تو آپ کس نظریے سے یا کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سارے کیس کو؟ کیونکہ پاکستان کی جو عدالتی تاریخ کے اندر ایسا کیس نہیں آیا، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا نیا کوئی آئین بنا ہے، نیا کوئی قانون بنا ہے جو اس حکومت نے چلایا؟ جیسا کہ پورا ملک اور عوام جانتی ہے کہ 9 مئی کا خود ساختہ ڈرامہ رچا کر بڑی طاقتوں اور یہ جو موجودہ حکومت ان کے گماشتوں نے ایک پری پلان، ایک ایسا منصوبہ تیار کیا کہ جس سے پی ٹی آئی کی مقبولیت کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی واحد سب سے بڑی جماعت ہے، اور اس کے قائد جناب عمران خان کو اللہ نے وہ عزت اور مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے جو قائد اعظم کے بعد کسی لیڈر کو نصیب نہیں ہوا۔ اور جناب عمران خان صاحب، ان کو نہ صرف ملک کے یہ جو حکمران ہیں یہ طاقتیں ان سے گھبرا رہی تھیں، بلکہ بیرونی قوتیں بھی عمران خان کی جرت، بے باکی اور مسلم امت کی لیڈرشپ، جو کہ پورے دنیا کے مسلمان، تمام ممالک کے مسلمان عمران خان کی طرف دیکھتے تھے کہ اللہ نے ایک امت مسلمہ کو ایک عظیم لیڈر سے سرفراز کیا۔ اچھا، آج کا کیس کے کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں عدت کیس کو، جو کہ خود ساختہ کیس تھا، جس کی جواز ہی کوئی نہیں ہے، شریعت میں بھی اس کی کوئی سزا نہیں ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر بھی سزا نہیں ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ وکیل ہیں، کیا کہیں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کیس تھا یہ خلاف شریعت، خلاف آئین، اسلامی روح کے منافی، یہ اتنا بھونڈا کیس، اتنا گرا ہوا کیس، اور جنہوں نے یہ کیس کیا ہے ان کی اخلاقی پستی اور ان کی گراوٹ کا اندازہ لگائیے۔ تو ایسا گرا ہوا کیس اگر غیر مسلم ممالک میں بھی ہوتا تو وہ اس کو کبھی نہ کرتے، وہ اس پہلی پیشے پہ پھینک دیتے وہ اس اخلاقی گراوٹ میں کبھی نہ پڑتے۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیس بنایا ہے، جن طاقتوں نے یہ کیس بنایا ہے، ان کی اخلاقی پستی پہ جتنا بھی ماتم کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔
نہیں، اس میں ایک میں اور بات کہوں گا آپ سے کہ جب یہ جو ساری غیر شرعی کام ہو رہے تھے تو ایک ہمارے علماء کرام کا بھی حق بنتا تھا کہ اس پہ بات کرتے، لیکن کوئی نہیں بولا، اس پہ کیا کہیں گے؟ علماء کرام جن کو ہم بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، علماء کرام کا علماء کرام کا سب سے پہلا فرض حق بات کہنا ہے، لیکن مجھے افسوس کہ علماء نے بھی حق کی بات نہیں کی۔ علماء بھی اس معاملے پر، اس غیر شرعی معاملے پہ خاموشی کا انہوں نے، اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ فرعونوں اور یہ ہم زندہ یزید جو ہیں ان سے ڈر گئے ہیں اس لیے نہیں بول رہے؟ مجھے یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی پر ظلم کیا، اسی طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ اظہار محبت کرنے والے مختلف سکالرز ان پر بھی پریشر ڈالا، اور اس کے علاوہ جس طرح ججز پر انہوں نے پریشر ڈال کر فیصلے تبدیل کروائے، لیکن یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ عطر من اللہ جیسے 8 ججوں نے یہ جرت و بے باکی کا مظاہرہ کر کے حق اور انصاف کا فیصلہ کیا اچھا، ہے۔ یہ عدت کیس کا آج فیصلہ ہوا ہے، تمام قوم کو مبارکباد دیتا ہوں پھر ایک دفعہ۔ تو ہم بات کریں گے کل کے کیس پہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف کو نشستیں ملی ہیں، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو میاں صاحب آپ جب یہ بتائیں کہ اس کیس کی جو پورا جو بایو ڈیٹا ہے وہ ذرا ہمیں سمجھائیں کہ کس طرح یہ کیس ہوا، کس طرح آگے چلا اور کس طرح ہمیں یہ سیٹیں ملی، کیا چانس تھا؟ دیکھیں، یہ ڈے ون سے ہی جب سے انہوں نے مقبولیت دیکھی ہے پی ٹی آئی کی، یہ کہ پورے ملک سے یہ سویپ کرے گی اور تمام سیاسی جماعتیں شکست سے دوچار ہوں گی، تو اس سے یہ اداروں نے اور ان سازشی گروہ نے، سیاسی سازشی مداریوں نے یہ ایک گٹھ جوڑ کر کے پی ٹی آئی کے خلاف ایک انہوں نے ایسا محاذ قائم کیا کہ جس سے وہ ہر صورت تحریک انصاف کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ کسی طرح بھی ظلم سے، جبر سے، غنڈہ گردی سے، غیر آئینی ججز کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے ان کی یہ کوشش تھی کہ تحریک انصاف کو ہمیشہ کے لیے اس کا پتہ صاف کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ الیکشن کمیشن، یہ جو راجہ سکندر انتہائی غلیظ انسان، انتہائی نالائق، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو فی الفور گرفتار کرنا چاہیے، جس نے غیر آئینی اقدامات، سپریم کورٹ کے فیصلوں کی نفی اور اس کی غلط تشریح کر کے نہ صرف تحریک انصاف کو نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اس نے کروڑوں عوام کے جذبات کو بھی مجروح کیا ہے، اور قومی خزانہ جو اس غریب عوام کے ٹیکسز سے جو پیسہ اکٹھا ہوتا ہے، 70 ارب کے قریب الیکشن پہ صرف کر کے قوم کا 70 ارب روپیہ اس نے ضائع کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نام ای سی ایل میں ڈالا جائے، اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے اور اس پر مقدمہ درج کر کے اس کی تفتیش کر کے اس کو سرعام سزا دی جائے، اور 70 ارب روپے کا نقصان کا قوم کا یہ ذمہ دار ہے۔ اچھا، کیا اور اس نے یہ مل کر الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمیشن، انہوں نے سازش کر کے تحریک انصاف کو انہوں نے پیچھے کیا اور الیکشن اس کے حوالے سے انہوں نے صرف ان کو دوسری جماعتوں کے ساتھ کو اوپر لانے کے لیے، اقتدار میں لانے کے لیے پی ٹی آئی کے ساتھ نہ صرف ظلم کیا بلکہ سخت ناانصافی کی، 2/3 اکثریت کو، اور 2/3 پورے ملک میں تحریک انصاف سویپ کر چکی تھی۔ ان کے پاس صرف 17 سیٹیں تھیں نون کے پاس، اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ رزلٹ تحریک انصاف کی جیت
के आ रहे हैं। इन्होंने फिलफौर रातों रात रिजल्ट तब्दील किए और 45 फार्म जो इनके पास अभी तक नहीं मौजूद, अदालतें भी मांग रही हैं इनको, उस पे जुर्माने हो रहे हैं, लेकिन ये इतने ढीठ हैं, इतने बेशर्म हैं कि ये असेंबलियों में पता नहीं किस मुंह से बैठे हुए हैं और इन्होंने 47 फार्म से जालसाजी की और पीटीआई को अक्सरियत से इन्होंने महरूम किया जो, और इनकी नशिस्तें छीनी। ये मखसूस नशिस्तें भी ये खुद इन्होंने बंदर बांट की। इसी इलेक्शन कमिश्नर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मैं समझता हूं कि इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म इस दौर में इससे पहले कभी नहीं हुआ। और इसके अलावा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के साथ, खवातीन के साथ हमारे घरों में इन्होंने रेड करके इन्होंने वो जुल्म और जबर और गुंडागर्दी की मिसाल कायम की है जो हलाकू और चंगेज खां के दौर में भी इसकी मिसालें नहीं मिलती। और माओ बहनों की बद्दुआएं इंशाल्लाह इनका पीछा कर रही हैं और ये अल्लाह के फजल से, ये पूरी कौम को मैं आज अल्लाह के फजल से उस पर यकीन करते हुए ये पूरी कौम को बताना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये फिन्नार व सकर होंगे। इनका नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, ये सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे, क्योंकि ऐसा जुल्म, चादरों चार दीवारी की बेहुरमती, औरतों को बालों से पकड़कर घसीटना, औरतें आज भी जेल काट रही हैं। सनम और बीबी सनम जवेद और कैंसर की मरीजा यास्मीन राशिदा और इसी तरह आलिया हमजा और खतीजा शाह जिसके साथ भी जुल्म, ऐसे जुल्म मैं ये समझता हूँ कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला इनका बिल्कुल सफाया हो जाएगा, इनकी सियासत दफन हमेशा के लिए हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो जितने घटिया केस इन्होंने बनाए हैं इंशाअल्लाह वो भी अनकरीब ख़त्म हो जाएंगे। ये इद्दत केस, ये पर्सनल औरतों का केस है और प्राइवेसी। इनसे पूछा जाए कि ये माहवारी के केस करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मरियम से पूछे कोई तेरी माहवारी की डेट क्या है, अगर मरियम औरंगजेब से कोई पूछे तुम्हारी माहवारी की डेट क्या है, कितने शर्म की बात है। इतनी गिरावट कि ये उस छुपे हुए, उस सीक्रेट चीजों को जो खवातीन से मुतल्लिक हैं, जो शरई मसाइल हैं, उनको अदालतों में आके उन पर सवालात, उनको आम करना इनकी जहालत, इनकी इंतहाई अखलाकी गिरावट का नतीजा है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। अच्छा मियां साहब, जो कल केस आया मखसूस नशीतों के हवाले से, तो पीटीआई को कितनी सीटें मिलने का इम्कान है जिसमें जो पीटीआई की खवातीन जो है वो असम्बली में बैठकर बेहतर से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकती है? ये तकरीबन 27 के करीब बनती हैं सीटें और इंशाल्लाह इससे जो इन्होंने प्लान किया था वो प्लान नाकाम हो गया, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं वह मकरू व मकर अल्लाह। ये इन्होंने जो तदबीरें की हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी तदबीर गालिब है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही, मैं ही गालिब हूँ, मेरा अमर गालिब है, मेरा हुक्म है। ये ताकतें, ये कौन सी ताकतें हैं? अल्लाह सबसे बड़ी ताकत है। और इन्होंने ये सोचा था कि हमारे पास 2/3 अक्सरियत होगी, हम जिसको चाहेंगे एक्सटेंशन दे देंगे। उसमें फाइज ईसा जैसे बददियानत जस्टिस को, जिसने आखिरी दम तक इस केस में अपनी जिद नहीं छोड़ी और मैनेज करने की कोशिश की है, मैं किसी तौहीन अदालत से नहीं डरता। मैं वाशगाफ अल्फाज में, पूरी कौम जानती है कि इसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन सलाम उन 8 जजों को, वो इस कौम के हीरो हैं और अल्लाह ताला उनको अदल व इंसाफ पे इसी तरह कायम रहे तो इस मुल्क की तकदीर पलट जाए।
اچھا میاں صاحب، اس کیس کے اندر کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این اے ہیں وہ اپنے جو فارم ہیں دوبارہ سے جمع کروائیں۔ ان میں کوئی 41 سے 42 ہیں کینڈیڈیٹ ایم این اے جن کو دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے گا، تو ان کو رات سے کل سے دھمکیاں آنا شروع ہو گئی ہیں، ان کو اغوا کیا جانے کا ڈر ہے، تو اس کے لیے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ونگ نے یا وکلا نے کوئی تجارت کی ہے؟ یہ خبریں سننے میں آ رہی ہیں کہ اب ان کے پاس، جب انسان شکست خوردہ ہو جاتا ہے وہ پھر اس طرح کے اقدامات کرتا ہے، پھر وہ گر جاتا ہے۔ اب انہوں نے یہ دھمکیاں دینا شروع کر دی ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز تحریک انصاف کا کوئی امیدوار جس نے مخصوص نشستوں پہ الیکشن لڑنا ہے یا جنہوں نے کاغذات جمع کرائے ہیں، انشاءاللہ وہ نہیں ڈریں گے، کیونکہ ظلم بہت برداشت کر لیے ہیں۔ اتنے ظلم برداشت کر کے اب ان کی دھمکیاں ہمیں دھمکیاں لگتی ہی نہیں ہیں۔ یہ کیا دھمکیاں دیں گے، اس سے بڑھ کر کیا کہ انہوں نے ہمارے گھروں پہ، ہماری خواتین پہ، ہم پہ انہوں نے وہ ظلم ڈائے ہیں۔ اب ہمیں نہ ان کی طرف سے کوئی خوف ہے، نہ ان کی دھمکیوں سے ہم مرعوب ہیں، اور نہ ہم ان کی کالوں کو ہم اپنے پاؤں کے جوتے پہ رکھتے ہیں، اور یہ انشاءاللہ العزیز ان کی طاقتیں اب پسپا ہونے والی ہیں۔ اچھا، یہ تو میاں صاحب تھے میاں طیب، پاکستان تحریک انصاف کے ڈسٹرکٹ لائر ونگ کے صدر ہیں، اور ان سے ہم عدت کیس اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ بات کر رہے تھے۔ تو ہمارے ساتھ ایک اور وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ بتائیں جی، مختصراً بتائیں ہمیں کہ ان دو کیسز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ان دو کیسوں میں آئین کی بالادستی ہوئی ہے، آئین کا بول بالا ہوا ہے، ظلم شکست کھا گیا ہے، ان کی ناانصافیاں، ان کا سسٹم ہر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آگے خان اور پاکستان کی عوام سرخرو ہوئی ہے، اور جس ملک میں آئین زندہ ہو جائے وہ ملک زندہ ہو جاتا ہے۔ ان دو فیصلوں میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا آئین زندہ ہوا ہے، خان کو کامیابی ہوئی ہے، اور پاکستانی عوام کو بالخصوص 8 فروری والی عوام کو کامیابی ہوئی ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بات اور آپ کو بتاتا جاؤں کہ یہ جو میاں طیب صاحب ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے دیرینہ ورکر ہیں۔ میاں صاحب آپ کے پاس کون کون سے عہدے پہلے رہے ہیں وہ بھی ذرا ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں۔ میری الحمدللہ تحریک انصاف کے ساتھ 20-22 سال سے یہ میرا سلسلہ، میں اس سے منسلک ہوں، اور میرے پاس میں ضلعی سیکٹری انفارمیشن رہا ہوں، پھر اس کے بعد سٹی صدر انصاف لائر فورم کا رہا ہوں، اس کے بعد پھر سینئر وائس پریزیڈنٹ انصاف لائر فورم پنجاب کا رہا ہوں، اس کے بعد پھر مجھے اسی طرح مختلف عہدے ملتے رہے، میں کام کرتا رہا ہوں۔ اب اس وقت پھر اس کے بعد مجھے اوورسیز کمیشن پنجاب کا کوآرڈینیٹر بنایا گیا، اور حکومت ختم ہونے کے بعد اب مجھے انصاف لائر فورم سٹی فیصل آباد کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اور اللہ کے فضل سے ڈٹ کر ہمت سے میں تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کا خوف ہمارے دل میں نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا سب کچھ عمران خان کے لیے، اس ملک کے لیے، عوام کے لیے حاضر ہے، اور نہ ہم جھکیں گے۔ یہ سر اللہ تعالیٰ کے آگے ہی جھک سکتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، جو میرے خان نے یہ عقیدہ توحید اور ایمان ہمارے سینوں میں پختہ کیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ خوف صرف اللہ کا ہے، اور غلامی صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ ہم اسی طرح پہلے سے زیادہ ہمت سے، جوان مردی سے اور بہادری سے
قائم دائم کھڑے ہیں اور انشاءاللہ اس ملک کا وزیر اعظم عمران خان ہوگا. پاکستان کی جیت ہوگی، عوام کی جیت ہوگی، تحریک انصاف کی جیت ہوگی اور عمران خان کی جیت ہوگی. جی ناظرین، عمران خان کی جیت ہوگی، پاکستانی عوام کی جیت ہوگی. ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ان سارے کیسز کے اندر دو قسم کے کردار وکلا ونگ کے ہمیں نظر آئے. ایک وہ کردار جو بالکل کیمرے کے سامنے نظر آیا، ایک کردار کیمرے کے بیک پہ ہے، اور وہ کردار ہیں جو کیمرے کے بیک پہ ہمیں نظر تو نہیں آئے، لیکن ان کا سب سے بڑا کردار جو ہے نا کیمرے کے بیک پہ رہا ہے. یہ ہر اس فورم پہ یہ گئے ہیں، ہر اس کیس پہ گئے ہیں، ہر اس تاریخ پہ گئے ہیں جو کپتان کے حوالے سے عدالتوں میں لگی رہی ہیں. تو جی ایک اور وضاحت کرنا چاہوں گا کہ میاں طیب جو ایڈوکیٹ ہیں، ان پہ دہشت گردی کے مقدمات ہیں، یہ بھی ان کی وضاحت کر دیں آپ، کون کون سے مقدمات آپ پہ؟ یہ جس طرح پورے ملک میں پی ٹی آئی پر ظلم و ستم ہوا ہے، اسی طرح فیصل آباد میں بھی بہت سے کارکنوں کو، خواتین پر انہوں نے ناجائز جھوٹے من گھڑت مقدمات درج کیے. اسی طرح میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں کہ جس پر اس وقت مجھ پر 4 مقدمات ہیں، اور ایک وہ مقدمہ ہے جس میں عمران خان وغیرہ کو بھی شامل کیا گیا ہے، 832 نمبر ایف آئی آر جو 788 کی اس وقت وہ انسداد دہشت گردی میں چل رہی ہے. اس میں جس میں پوری مین قیادت زرتاج گل وغیرہ اور یہ اعظم سواتی وغیرہ، عمران خان صاحب اور دوسرے عمر ایوب وغیرہ، وہ سب اس کیس میں ہیں. ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے قائد عمران خان کے مقدمہ وار بھی ہیں. ہم پہ جتنی مرضی ایف آئی آر کرو، انشاءاللہ تعالی ہم ڈرنے والے نہیں. جی امیر صاحب، آپ یہ بتائیں کہ اب محرم الحرام کا مہینہ ہے، مقدس مہینہ بھی ہے، اور امام حسین کی شہادت بھی اس مہینے کے اندر ہوئی ہے، اور اس شہادت نے اسلام کے اندر بہت بڑا پیغام بھی دیا ہے، سبق بھی دیا ہے. تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وہ یزید جو مر چکا ہے، جو جہنم وصال ہو چکا ہے، کیا اس کے جو بچے ہیں یا اس کی جو سارا سبق ہے پیچھے موجود ہے ابھی تک؟ دیکھیں جی، جہاں حضرت امام حسین، وہ عظیم ہستی جو ظلم کے خلاف، جو ناانصافی کے خلاف، جو آمریت کے خلاف، جو ان باطل قوت کے خلاف جو نہ صرف جبر پہ، دھونس پہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، بلکہ انہوں نے اسی طرح جبر کیا. امام حسین کو انہوں نے ان سے بیعت لینے کی کوشش، لیکن ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ناانصافی کے خلاف، اس ظلم کے خلاف، اس جبر کے خلاف علم اٹھایا اور ناانصافی اور ظلم کو برداشت نہیں کیا، بلکہ اپنے خاندان نبوت کے 72 تن شہید کروا دیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ظلم ہوگا وہاں یزیدیت پنپے گی، اور جن پر ظلم ہوگا وہ حسینیت کے پیروکار ہوں گے. اس وقت جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں ظالم یزیدیت کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مظلوم ہے وہ حسینیت کے راستے پہ ہیں. اسی طرح اللہ کے فضل سے تحریک انصاف حسینیت کے اس راستے پہ چلی ہوئی ہے کہ جن کی عورتوں بچوں پر ظلم ہوئے لیکن انہوں نے حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور پھر کیا بنا؟ جنہوں نے ظلم کیے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ان کا آج نام لینے والا کوئی نہیں. اور کربلا میں حضرت امام حسین شہید ہو کر بھی جیت گئے، اور یزید ہار گیا، وہ جیت کر بھی ہار گیا. اور
اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگ رسول، اور نہ یزید کا وہ ظلم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین رہا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی یزید اس ملک میں عوام پر، نہتے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، اور یہ جو آئی جی پنجاب اور محسن نقوی اور رانا ثناء اللہ جیسے یزید کے بچے، یہ وہ یزیدی لشکر کے وہ گندے اور بدبودار کردار ہیں جنہوں نے ناحق لوگوں پر ظلم کرانے کے پلان بنائے اور ظلم کیا، اور انشاءاللہ العزیز عوام ان کے مسخ شدہ چہرے دیکھے گی، اور اسی طرح شریف فیملی جنہوں نے نہ صرف ظلم کیا بلکہ اس ملک کے عوام کے غریبوں کے پیسے انہوں نے لندن میں اپنی عیاشیوں پر وہاں محلات تعمیر کر کے استعمال کیے، اور انشاءاللہ العزیز یہ اس ملک میں ان کے آخری فلم یہ چل رہی ہے، اس کے بعد ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، حق غالب آئے گا انشاءاللہ۔